بصیرت سے کام لیں. آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے اس پہ نگاہ رکھیں. ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. روایات میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو شیعہ حضرات ہوں گے جو امام کا انتظار میں ہوں گے وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. عزیزان اس بات کو غور سے سنیے گا کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں نا، روزہ رکھنے کے بعد جب ہم شام کو افطار کرتے ہیں تو ایسے سمجھے کہ ہم نے پورا دن محنت کی ہے. اب شام کو افطاری کے ٹائم اس محنت کا صلہ حاصل کرنے کا ٹائم ہے. خدا سے دعا ضرور کیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ جو اسلام کے بارے میں نظریہ ہے، عموماً قرآن مجید میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جب عرب لوگ تھے یا جو امام کے دور میں یا نبی کے دور میں لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، یا نبی سے پہلے کے جو امتیں گزری ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا یا کوئی حکم صادر ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، جو ان کے فائدے کے لیے ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے، جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا تھا، جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا وہ چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح ابھی بھی آج کل زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ صحیح ہے، اس کو ہم لے لیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دین ہی نہیں ہے. نا عزیزہ، ایسا نہیں ہے. دین اپنی مرضی اور اپنی سوچ اور اپنی پسند ناپسند کا نام نہیں ہے. امام کا فرمان ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ایک قلعے میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیتا ہے. اللہ بشرطہا و شروطہا، لیکن شرطیں اور شروط ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فاصل پڑھ لیا بس. ہاں عزیزان، ایسا نہیں ہے. ہم نے یعنی اپنی پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ مجھے سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے پسند ہیں، لیکن ہم الٹ ہیں، سردیوں کے روزے اور گرمیوں کی نمازیں. کیوں؟ سردی میں صبح اٹھ کر فجر والی نماز کون پڑھے گا؟ ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے نا، گرم بستر کو چھوڑ کر. یہی تو وجہ ہے نا، جب انسان گرم بستر چھوڑ کر، سکون والی نیند چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، سبحان ربی الاعلی، تیرے سامنے سجدہ ریز ہو. یہی تو پسند ہے نا خدا کو. جب ہم خدا کے سامنے سجدہ شکر کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں نا، یہی تو پھر وہ فرشتوں سے فخری انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ کہتے تھے کہ اس کو پیدا نہ کرو، اس کو خلق نہ کرو، ہم تیری عبادت کے لیے ہے نا. یہ دیکھو اپنی نیند قربان کر رہا ہے نا، گرم بستر کو چھوڑ رہا ہے نا، میرے سامنے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کھڑا ہو گیا. گرمیوں میں روزے، یعنی کتنی شدت والی یعنی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس ہے میری. پھر جب کھولتا ہے نا روزہ اس ٹائم اللہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ. یعنی ایک بندہ جب پوری کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جب شام کا ٹائم آتا ہے نا اس کو مزدوری دینے کا وقت ہوتا ہے. عزیزان اس بات کو غور سے سنیے گا کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں نا، روزہ رکھنے کے بعد جب ہم شام کو افطار کرتے ہیں تو ایسے سمجھے کہ ہم نے پورا دن محنت کی ہے. اب شام کو افطاری کے ٹائم اس محنت کا صلہ حاصل کرنے کا ٹائم ہے. خدا سے دعا ضرور کیا کریں. اگر دعا نہیں کی، اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کرنی ہوتی ہے اور سجدہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے یہ لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ ہم نے جو محنت کی ہوتی ہے، ہم نے جو یعنی خدا کے سامنے عبادت کی ہوتی ہے، اس کا صلہ ملنے کا ٹائم ہوتا ہے.
اگر کوئی مزدور سارا دن محنت کرے، مزدوری کرے اور شام کو اپنی اصلاح نہ لے، پیدا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کو ہم اس انداز میں استعمال کریں کہ اگر امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم اس کے سپاہی بن سکیں۔ امام کو ہر شعبے میں سپاہیوں کی ضرورت ہے، بصیرت سے کام لیں۔ آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے اس پہ نگاہ رکھیں، ہم نے کس طرف کرے انہیں۔ روایات میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو شیعہ حضرات ہوں گے جو امام کا انتظار میں ہوں گے، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ مولا تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ، ہم چلا رہے تھے نا دین کو، ہم دنیا میں سارے معاملات سنبھل رہے تھے، چل رہے تھے، آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزان یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں حالات دنیا، حالات حاضرہ کا پتہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون حق پہ آئے، کون باطل پہ ہے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کے مخالف میں آنا ہے، اس چیز کو ہم نے باور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں گے، بصیرت سے کام لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی دو باتیں اس ویڈیو میں بتائی، ایک کہ دین اسلام میں ہم نے اپنی مرضی نہیں چلانی، دین اسلام میں جو کہا گیا اس پہ سرخم کرنا ہے، سر تسلیم کرنا ہے، جیسا کہا گیا۔ اپنی پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا، اپنے دل کو نہیں دیکھنا، میرا دل نہیں کر رہا، ہاں عزیزان ایسا نہیں ہے، میرا دل نہیں کر رہا، نہیں، دل کی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کہ آج کل کے حالات پہ تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آج کل کے حالات پہ نظر رکھیں، بصیرت سے کام لیں، آگاہی رکھیں، حالات کو سمجھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تاکہ کل کو امام کا جب ظہور ہو تو ہم امام کے ساتھیوں میں ہو جائیں، امام کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم امام کا ساتھ دیں گے اور ان کی مدد و معاونت کریں گے۔